خانی میں کون جھلک رہے ہیں؟ پیر جھلک رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی نفی کر دی. جب اپنی نفی کر دی تو کیا رہ گیا؟ وہی رہ گیا جو رہنے کی طاقت رکھتا ہے، ہمت رکھتا ہے، صلاحیت رکھتا ہے، جس کو اللہ کی جانب سے عطا ہوتی ہے. ایسے ہی مشہوری کے بعد آج کا مضمون اب بہت ہی اہم ہے، ساتھ رہیے گا. بچوں کے لیے خاص طور پہ پیغام بہت اچھا ہے. رفت درویش ز سحری، رفت درویش ز شہری تال خان، بہرسیت بوالحسن تا خار خان، کہ چمی خواہی بگوی بل کرم، گفت بر خزد زیارت آمدم، خندزد زن کے قہقہائے خاخائے زیش بین، ای سفر گیر و ای تشویش بین. اب اتنی ساری مشہوری ہو گئی، دور دراز مقامات کے لوگ کے دلوں میں بھی چاہت پیدا ہوئی کہ صاحب اتنا بڑا نام ہے. ایسے ہی ایک دیوانے کو یہ خیال پیدا ہوا کہ اتنا بڑا نام ہے ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کا، تو اس کی زیارت کے لیے چلتے ہیں. پہاڑوں سے، گھاٹیوں سے، تنگیوں سے، مشکلات سے سفر کر کے کانٹے چبھ رہے ہیں اور موسم کی سختی برداشت کر کے ایک صاحب ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کے لیے. کامل سے ملنا ہے تو مشکلیں تو اٹھانی پڑیں گی نا. لوگ چاہتے ہیں کہ گھڑے کی مچھلی مل جائے، ہاتھ ڈالیں اور پیر صاحب مل جائیں. ارے پیر تو سمندر کی وہ مچھلی ہے جو ایسے آسانی سے ہاتھ نہیں آتا ہے. تم نے اسے گھڑے کی مچھلی بنا لیا. یا چاہیں گے یار بیٹھے تو ہوتے جا کے مل لیں گے. تم بغیر مشقت اٹھائے کیا حاصل کر سکو گے؟ وہ شخص بڑی محنت مشقت کر کے وہاں تک پہنچا اور آ کے دروازہ کھٹکھٹایا کہ چنی خواہی بگوئی بل کرم، گفت بر خزد زیارت آمدم. جو پہنچا اور پوچھ کر کون سا دروازہ ہے، کہاں وہاں پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا. اندر سے خاتون نے پوچھا کہ چمی خواہی بگوئی بل کرم، گفت بر خزد زیارت آمدم. اس نے کہا کہ میں نے حضرت صاحب کی زیارت کے لیے یہ سفر کیا ہے اور آیا ہوں، میرا مقصد یہ ہے. اس خاتون نے اندر سے خیخہ لگایا، اندر سے ہنسنے کی آواز آئی تھی کہ تجھے اور کام نہیں تھا؟ وطن میں کوئی مشکل تجھے پیش آ گئی تھی تو وطن سے نکل کر آ گیا، وقت ضائع کرنے کے لیے تو یہاں آ کے ہمارے سامنے کھڑا ہو گیا. بات ہے بھائی، وہ تو سن کے وہاں سے آیا تھا کہ اتنے بڑے بزرگ ہیں اور ایسا ہے اور ایسا ہے، اور یہاں معاملہ یہ ہے کہ وہ گھر سے پہلی بار اتنا سخت بات. بہت غور سے رہیے گا، ساتھ ساتھ ایسے مضامین آئیں گے یار کہ حیران کر دیں گے. ایک عورت اپنے شوہر کو جو وقت کا بزرگ ترین بندہ ہے نہیں پہچان رہی ہے تو آگے مولانا ایسے ہمیں اور آپ کو کھینچیں گے کہ حواس ٹھکانے آ جائیں گے. شروع کہاں سے کریں؟ ان کی ذات سے کر رہے ہیں، اور آگے جا کے بات کہاں کھلے گی کہ حیران کر دیں گے مولانا آج کی نشست میں انشاءاللہ. اس عورت نے ایسے کہا، سخت جملے کہے. تو اس نے یا مگر دیور دو شوق بر نہاد بر تو وسواس سفر را بر کناد، کہ کہا کہ یار تو میرے وسواس شیطان نے تجھے بہکا دیا کہ اتنی مشکلیں اور تنگیاں اٹھا کر تو اس راستے پہ چل پڑا اور ہمارے دروازے تک آ گیا. اس کو بڑی حیرت ہوئی، بلکہ اور سخت سخت باتیں اس نے عورت نے اندر سے کی جو بیان نہیں کی جا سکتی. مولانا کہہ رہے ہیں باخر گالیاں نکالی ہوں گی. کوئی بات آگے بڑی، جب یہ پہنچا ہوا تمہارے معاملہ یہ ہوا کہ گفت آسالو زارکتہ ہی دوم گولانو کھمند و گم رہی، کہ اس نے خواہ مخواہ میں اپنے آپ کو مشہور کر لیا ہے. اس میں کوئی خوبی نہیں ہے، لوگوں کو ورغلا رہا ہے، لوگوں کے دلوں پر قبضہ کر رہا ہے. کون کہہ رہا ہے یہ؟ ذہن میں رکھیے، گھر والی کہہ رہی ہے. گھر والی کہہ رہی ہے کہ تم کن چکروں میں لگ گئے، اتنا بڑا سفر کر کے یہاں تک آ گئے، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، خواہ مخواہ کی باتیں. حیران ہوا. لاف کی شیکو سہیر لبے تبل خور بونگ تبل رفتہ اطرافی بیار سیبتے ہی اندوم گوئے گو. تمہاری مثال پہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر 40 روز کے لیے جب گئے تو پیچھے
پیچھے سامری نے گوشالہ بنا دیا، بچڑا بنا دیا. اس کی بھی سن رکھیے کہ ایک مرتبہ جب وہ دریائے نیل پار کرنے کا موقع آیا تو حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے گھوڑی پر سوار ہو کر، اور موسیٰ علیہ السلام نے جب دریا پار کیا تھا تو خضر علیہ السلام اس کے ساتھ ساتھ تھے. اور معاملہ یہ تھا کہ ان کی گھوڑی ایسی تھی کہ جہاں سے اس گھوڑی کا قدم اٹھتا وہاں ہریالی نکل آتی، گھاس نکل آتی. خضر کا مطلب ہوتا ہے ہریالی کے، حیات کے. خضر کا مطلب ہوتا ہے ہریالی، ہریالی حیات کا نام ہے. گھوڑی کے ایک پیر کی وجہ سے گھاس نکل آتی فوراً. تو سامری جو اس دور کا آئنسٹائن لیول کا بندہ تھا، بہت تیز تھا، جادوگر سامری کہتے ہیں. اس نے اس منظر کو دیکھا کہ گھوڑی کا پیر اٹھتا ہے تو گھاس نکل آتی ہے. تو اس نے کیا کیا، بڑی ہوشیاری سے ساری وہ گھاس آہستہ آہستہ جمع کرتا چلا. اور جب دریا پار کر کے وہاں گیا، مولانا حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اپنے رب سے مکالمے کے لیے تشریف لے گئے، تو اس جادوگر سامری نے اس گھاس کو ایک سب سے بنی اسرائیل سے کہا، وہ تو گئے واپس آنے پتہ نہیں آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، بے صبری تباہ کر دیتی ہے. تو ایسا کرتا ہوں کہ تم سارا سونا چاندی جتنا تمہارے پاس ہے لے آؤ. اسے ایک بچڑا بنایا اور اس کے منہ میں گھاس ڈال دی. جیسے گھاس ڈالی، جیسے وہ حیات ایکٹیو ہو جاتی تھی، وہ بچڑا ایکٹیو ہو گیا. اس میں سے باقاعدہ باتیں ہونے لگی. تو لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے دین کو چھوڑ کر گوشالہ بچڑے کی پرستش شروع کر دی. حضرت یہ قرآن. اس عورت نے کہا کہ تم سب وہی ہو جو بچڑے کی پرستش کر رہے ہو، اور تم نے جیف اللیل ستو بطال النہار برکے اوشد غرے اتابل خار، کہ وہ جو ابو الحسن خرقانی کے بارے میں عورت کہہ رہی ہے کہ رات بھر سوتا ہے اور دن کو کھاتا ہے، اس میں کیا ایسی خوبیاں نظر آ گئیں جو بچڑے والے معاملات اس کے ہیں. اس طرح کی سخت باتیں. آل موسیٰ کو دریغا تاکنو عابدان عجل رائی وی زند خون کو رہے پیغمبر و اصحاب او کو نمایہ سب ہے آداب او. اس نے کہا کہ اس کی مثال دی اس نے جو انتہائی سخت تھی. اس نے کہا کہاں ہیں عمر جو آئیں اور ان گوشالہ پرستوں کو، بچڑے کی پرستش کرنے والوں کی گردن ماریں. اس طرح کی سخت باتیں اس عورت نے اندر سے جب کی تو اس نوجوان کو غصہ آیا. کہنے کہ آپ حضرت صاحب کے گھر سے ہیں، آپ حضرت صاحب کے گھر سے ہیں، ورنہ میں آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کرتا ہے. جب اس نے یہ کہا تو اس نے اور اندر سے بری بری باتیں سنائیں. اب وہ بیچارہ شش و پنج میں مبتلا. کیا گھر میں بندہ رہتا ہے، گھر والوں کو تو یہاں وسواس شیطان نے وسوسہ ڈالا اس کے کہ گھر والوں سے زیادہ کون جانتا ہے. گھر والے جانتے ہیں کہ بندے کا کیا حال ہے، سونا اٹھنا کھانا پینا سب کچھ سامنے ہوتا ہے. ایک موقع پہ مولانا فرماتے ہیں کہ جو بہت قریب کے لوگ ہوتے ہیں بعض اوقات وہ محروم رہ جاتے ہیں. مثلا جو بہت قریب ہوتے ہیں، خدمت میں ہوتے ہیں یا اولاد بھی ہوتی ہے، ذہن میں رکھیے گا کہ وہ حضرت صاحب کے دنیا والے تو کہاں سے سفر کر کے آ رہے ہیں اور بہت ہی شفقت و محبت سے دستبوسی کر رہے ہیں، تو اسی لمحے سب کچھ ان کو عطا ہو رہا ہے. اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ ابا دھوتی بانے بیٹھے ہوئے تھو کر رہے ہیں، بلغم نکال رہے ہیں، تو دیکھنے کی وجہ سے ان میں ادب کم ہوتا چلا جاتا ہے، اور جیسے جیسے ادب کم ہو جاتا ہے وہ محرومی کے دائرے میں چلے جاتے ہیں. کیونکہ ادب جو ہے وہ سب سے بڑی چیز ہے، سب سے بڑی چیز ہے. تو اس عورت نے بہت سخت جو ہے وہ جملے شیخ کے بارے میں کہے، اور وہ بیچارہ مرتا کیا نہ کرتا. جبکہ یہاں کا معاملہ ہے ہست و بہت کس ہوا آمد زلال، ہست بہت کس خدا آمد کمال، مظہر عشق است و محبوب بحق او ہما قذو بیان و بر و سبق، سجد آدم را بیان سبق اوست، سجد عورت مغز را پوشیده پوست، شمع حق را بفکنی از عجوز حمد سوزی ہم سرت گندہ پوست. جب یہ باتیں اس بندی اور خاتون نے کی تو اس بندے نے جواب دیا کہ تیرا معاملہ ایسا ہی ہے جیسے آدم کو نہ پہچان کر ابلیس نے بے ادبی کا مظاہرہ کیا. جبکہ یہ خدا کے جو برگزیدہ، خدا کے انعام یافتہ، خدا کے پسندیدہ یہ جو نفوس ہیں، ان کا معاملہ یہ ہے کہ تم جن ظاہری باتوں کی گردان بار بار کرتے ہو ان کا معاملہ اس سے کہیں فروتر ہے.